ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ ہم نے جس طرح سے ابھی آدم کون تھا کا ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے کچھ احوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں شاید آپ کے ذہن میں واضح ہو گئی ہوگی، اور کچھ اور کوشچن شاید کھڑے ہو گئے ہوگے۔ یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسے سبجیکٹ پر ریسرچ کرنے جا رہے ہیں جس سوال کا جواب دنیا میں ابھی تک لوگ نہیں دے پائے ہیں۔ تھیوریز بہت زیادہ ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا بنی اور کس طرح سے لوگ اس زمین پر آئے، لیکن یہ صرف تھیوریز ہے۔ اس سوالات کے جوابات کا ایک ہی طرح سے حل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں امام، پیغمبر یا کوئی عارف، اور عارف بھی عارف کامل ہو، یعنی کہ جس نے اپنے اوپر روحانیت کو بھرپور طریقے سے گزارا ہو، دیکھا ہو، موت کا مزہ چکھا ہو، قیامت سے گزرا ہو، امام کے نور کے ساتھ ہو، یعنی کہ فنا فی امام ہو، تو وہ جا کر ہمیں آدم کے اصل قصے کو بیان کر سکتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک ناچیز کوشش کرتے ہیں، چونکہ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم چیدہ ان سوالات کو دیکھیں، ایک کلیے کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارے بے شمار سوالات کے جوابات خود بخود ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک کہ خداوند کی خداوندی میں، خداوند تعالیٰ کی خلقت میں ہر چیز دائرے میں ہے، جبکہ ہمارے لیے ہر چیز ایک فلیٹ سیدھے راستے پر کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم ہر چیز کو ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں اور ایک جگہ پر ختم کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے بچے کا پیدا ہونا اور بعد میں جا کر کسی مقام پر گزر جانا، جس طرح سے ایک دن کا آغاز ہونا اور شام کو سورج کے ڈوبتے ہی دن کا ختم ہو جانا، کسی کلاس کا آغاز ہونا، کسی کلاس کا ختم ہونا، کہیں پر جانا اور کہیں سے آ جانا، یعنی کہ ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ کے یہاں نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا، کیونکہ ہر چیز دائرے میں ہے۔ ایک ایگزامپل ہم لیں گے کہ کس طرح سے جس چیز کو ہم فلیٹ سمجھتے ہیں، یعنی کہ آغاز اور انتہا کے ساتھ سمجھتے ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کے یہاں دائرے میں ہے۔ وہ گھڑی کی مثال ہے، جو ہم نے اسی لیکچر کی سیریز کے درمیان میں پہلے بھی دی ہے مثال، لیکن اچھی مثالوں کو ریپیٹ کرنا چاہیے ہماری سمجھ کے لیے۔ اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں، کسی آدمی سے پوچھیں، تو وہ کہیں گا کہ 12:01 پر دن کا آغاز ہو گیا،
اور 12 بجے مڈ نائٹ پر اس کا اختتام ہو گیا. لیکن آپ اسی گھڑی کو دوبارہ سے غور سے دیکھیں تو اسی 12 پر دن کا آغاز بھی ہوا تھا، اسی 12 پر دن کا اختتام بھی ہوا تھا، یعنی کہ وہ اس دائرے میں تھی. دوسری مثال لیں کہ 12 پہلے بجتا ہے یا 1 پہلے بجتا ہے، تو آپ فوراً سے کہیں گے 12 پہلے بجے، اس کے بعد 1 بجا. لیکن کوئی آپ سے آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ 1 کے 11 گھنٹے کے بعد جا کر 12 بجتے ہیں، تو 12 پہلے تھے یا 12 بعد میں تھے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو ایک لینئر لائن پر ایک سیدھی لکیر کھینچ کر دیکھیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ 12 1 سے پہلے بھی ہے اور 12 1 کے بعد بھی ہے. لیکن لکیر پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، دائرے کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گا. تو اگر ہم نے کلیہ سرکل، دائرے کا کلیہ سمجھ لیا تو ہمارے کچھ سوالات جو ابھی ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو لوگوں کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، اس کا آپ بآسانی جواب دے سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. دوسرا دیکھیں آپ کہ روح کا مقام یا انسان کا مقام. جب ہم یہ جسم رکھتے ہیں جس میں کثیف ماڈل باڈی، تو یہ ایک لینئر لائن پر ہے، ایک سیدھی لکیر پر ہے، یہ جہاں پر کبھی کسی مقام پر ہم کسی وقت پر ہم پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی مقام پر کسی وقت پر ہم گزر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو روح کے مقام پر دیکھیں تو یہ جسم کثیف پورے روح کے دائرے کے اوپر ایک مقام تھا. یعنی کہ اگر ہم اس روح کی دائرے کو ایک گھڑی کی مثال پر لیں کہ روح کے بھی 12 گھنٹے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم کثیف، یعنی کہ یہ جسم جو آج ہم نے لیا ہوا ہے، وہ اس گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ تھا، ایک پوائنٹ پر تھا، اور اس کے بعد وہ دن کنٹینیو رہتا ہے، اور یہ زندگی کنٹینیو رہتی ہے. کون سی زندگی؟ روح کی زندگی، جس کے اوپر ایک مقام پر آ کر ہم جسم لطیف سے، یعنی کہ روحانی زندگی سے جسمانی زندگی میں آتے ہیں، اور دوسرے ہی گھنٹے ہم اس جسمانی زندگی کو چھوڑ کر روحانی زندگی میں چلے جاتے ہیں. جس طرح سے گھڑی میں کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی دوپہر، کبھی سپہر، کبھی شام، کبھی رات، لیکن گھڑی چلتی رہتی ہے. اسی طرح سے ہمارا روحانی دائرہ، روحانی زندگی چلتی رہتی ہے، اور موت کا جو ادراک ہے، یعنی کہ آنا اور جانا اور ختم ہونا ہے، وہ صرف ہماری جسمانی زندگی سے اس کا تعلق ہے، نہ کہ ہماری روحانی زندگی سے. وہ ایک گھڑی کی طرح کنٹینیوسلی، کانسٹنٹلی اینڈ ان اے سرکل، یعنی کہ وہ چلتی رہتی ہے ایک دائرے کے اندر. کبھی وہ عالم بالا میں اور کبھی عالم خلق میں، کبھی وہ جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں. لیکن روح کے مقام پر وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے، یعنی کہ گھڑی کے سوئی کے کانٹے کی طرح چلتی رہتی ہے ایک دائرے میں، وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن، ڈسٹربنس. اس پر کوئی بھی یعنی کہ موت نہیں، کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہے. اب آئیں سوالات پر.
کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سب سے پہلے ان سوالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کہ کیا آدم سے پہلے ہی فرشتے موجود تھے؟ حالانکہ اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، لیکن یہاں پر بہت بڑا سوال لکھا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ الفاظ یوز کیے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس سوال کو، اور اگر آپ کی اجازت ہوئی تو سوالات کو درست بھی کرتے جائیں گے تاکہ آئندہ کے لیے اچھے سوالات مہیا ہو۔ فرمایا گیا کہ کیا آدم سے پہلے فرشتے موجود تھے؟ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کیا فرشتوں کو کسی کام کے بغیر، کسی اچھے کام کے بغیر، کسی ایفرٹ کے بغیر ڈائریکٹلی فرشتہ بنا دیا گیا تھا؟ جبکہ امام آقا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنے ہارڈ ورک سے، اپنے اچھے اعمال سے فرشتے بنتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو آپ میں سے فرشتے بنا دیں۔ یہ سوال موصول ہوا ہے، شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ فرشتے جو آدم کے ساتھ تھے وہ انسانی صورت میں تھے یا روحانی صورت میں تھے؟ یہ چھوٹا سا اور بہترین سوال ہوگا اس بڑے پیراگراف کا۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اس علم کے اندر یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کائنات کے اندر دو قسم کے فرشتے رہتے ہیں، انسی فرشتے اور جنی فرشتے، جمالی فرشتے اور جلالی فرشتے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ انسی فرشتے جو ابھی انسان ہیں، فرشتے تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی جسم رکھتے ہیں، تو اس کو انسی یعنی کہ انسانی فرشتے کہا گیا۔ جنی فرشتے وہ انسان جو فرشتے بننے کے بعد اس جسم کثیف کو چھوڑ کر جسم لطیف میں جا چکے ہیں، اس کو جنی فرشتے کہا گیا۔ جن یعنی کہ چھپا ہوا، نظر نہ آنے والا، اور یہ بھی ایک ڈیپ کانسیپٹ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سوال کے لیے کہ آدم کے ساتھ جو فرشتے تھے وہ انسانی صورت میں تھے یا روحانی صورت میں، تو آپ کے سوال کا جواب ہوگا کہ دونوں صورتوں میں تھے۔ انسی فرشتوں نے بھی اور جنی فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ انسی فرشتوں کے پاس چونکہ ان کی خود کی فری ول تھی، ان کے پاس ہاں یا نہ کہنے کا اختیار تھا، تو اس میں سے ایک فرشتہ قسم کے انسان نے امام کے فرمان کو، خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو خداوند تعالیٰ نے اس کو شیطان کہتے ہوئے اپنے دربار سے، اپنے دیدار سے، اپنی قربت سے دور ہونے کا حکم فرمایا۔ جس کا ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے اس کو راندہ کیا گیا، یعنی کہ دور کیا گیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، یعنی کہ اس کو پرے کر دیا گیا۔ خدا نے یہاں پر کوئی اس کو گالی نہیں دی تھی، اس کی سزا یہ تھی کہ وہ خداوند تعالیٰ کے حضور سے دور ہو جائے، اس کے دیدار سے، اس کی قربت سے دور ہو جائے، چونکہ اس نے بہت محنت کی تھی، بہت پڑھا لکھا تھا اور اس کو امام کی قربت حاصل تھی، لیکن جب اس نے امام کا حکم نہیں مانا تو اس کو راندہ کیا گیا،
اور یہ انسی فرشتہ تھا۔ اس سوال کے اندر ایک اور سوال ناچیز اپنی طرف سے جوڑنا چاہتا ہے جو یہاں پر نہیں پوچھا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ کیا فرشتے بھی یا انسی فرشتے بھی کبھی ہاں یا نہ کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ اتنی ترقی کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے بن چکے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ جب تک ایک انسان کے پاس جسم ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہے، لیکن آپ نے دیکھا اسی کہانی کے اندر، اسی آدم کے قصے کے اندر، کہ اکثر فرشتوں نے امام کے فرمان کو مانا اور اس کو سجدہ کیا۔ سجدہ کیا یعنی کہ آدم کی اطاعت کی۔ اس میں انسی فرشتے بھی تھے جنہوں نے امام کے فرمان پر لبیک کہا، اور اس میں جنی فرشتے بھی تھے جنہوں نے امام کے فرمان پر لبیک کہا۔ یعنی کہ اختیار ان کے پاس تھا۔ جس طرح سے آج کی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو آج تمام اسماعیلی بقوت یعنی کہ پوٹینشنلی امام کے فرشتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے کچھ امام کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں اور امام کے فرمان کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ امام کے فرمان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور جب جب لوگ امام کے فرمان کو مانتے ہیں وہ اپنے درجات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتوں کے اندر بھی جو درجات موجود ہے اس کے اندر اوپر سے اوپر جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر دوسرا کلیہ آ گیا کہ ہر چیز کے اندر درجات ہیں۔ انسان کے اندر بھی درجات ہیں، فرشتوں کے اندر بھی درجات ہیں، اور یہ ایک کلیہ ہے۔ تو ان فرشتوں میں سے جنہوں نے اقرار کیا انہوں نے اپنے درجات کو بلند کیا، اور جنہوں نے انکار کیا انہوں نے اپنے درجات کو گرایا۔ اگر ہم ایک مثال سے اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک بڑی لمبی بلڈنگ کی مثال لیں، اور سمجھنے کے لیے صرف کہ امام جو ہے وہ اس سیڑھی کے یعنی کہ اس بلڈنگ کے 7ویں مالے پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم سب انسان اسماعیلی اس 7 سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پہلی پر، کوئی دوسری پر، کوئی تیسری پر، کوئی چوتھی پر، 5ویں، 6ٹھی، اور ایک امام کی قربت میں 7ویں سیڑھی پر۔ جب امام کوئی حکم فرماتا ہے اور ان سیڑھیوں پر جو بھی اسماعیلی کھڑے ہوئے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، ان کو ایک سیڑھی اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور جو انکار کرتے ہیں اس کو ایک سیڑھی نیچے اتارا جاتا ہے۔ اگر مثال کے اندر ہم کہیں کہ پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی اور چوتھی اور 5ویں اور 6ٹھی سیڑھی پر کچھ لوگوں نے لبیک کہا تو سب ایک ایک سیڑھی اوپر آ گئے، لیکن 6ٹھی اور 7ویں سیڑھی پر اگر کچھ لوگوں نے انکار کیا تو وہ 7ویں سے 6ٹھی پر اور 6ٹھی سے 5ویں سیڑھی پر آ گئے ہیں، یعنی کہ وہ نیچے کی طرف آئے۔ یہ ایک مثال ہے۔ آئیں دوسرے سوال پر۔ حالانکہ دوسرا سوال تقریباً پہلے سوال ہی کی طرح ہے، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا اینجلز کے پاس بھی فری ول ہوتی ہے، جس کو ہم نے ابھی کور کر لیا۔ کیا ابلیس کے پاس بھی فری ول تھی، جس کو ابھی ہم نے کور کر لیا۔ اور کیا ابلیس ان تمام فرشتوں کے اندر چھپا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی ہم نے کور کر لیا۔ تو اس سوال کے بدلے میں ایک سوال یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس پیراگراف کے اندر بہت زیادہ چیزیں پوچھی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کہ
ابلیس نے خدا کا حکم ماننے سے کس طرح سے انکار کیا؟ وہ اس طرح سے دوستوں کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار، بہت اعلیٰ قسم کا فرشتہ ہے، جبکہ وہ امام کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا۔ 1,24,000 کتاب پڑھی، بھیتر بید نہ جانیا، یعنی کہ وہ واقعاً کافی پڑھا لکھا اور ترقی یافتہ فرشتہ تھا، لیکن امام کے بھید کو نہ سمجھ سکا، امام کے راز اور حکمت کو نہ سمجھ سکا کہ امام یہاں پر اپنے ہی کلیے کے مطابق، اور وہ کلیہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ سے امتحان لیتا ہے علیحدہ علیحدہ طریقے سے، تاکہ وہ دیکھے کہ آپ علم اور عمل میں کتنے مضبوط ہیں۔ تو جب انہوں نے امتحان لیا تو بہت سارے پاس ہوئے اور بہت سارے فیل ہوئے، جس میں سے عزازیل یا ابلیس بھی موجود تھا، اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے سمجھا کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں، جبکہ وہ امام کے حکمت کو نہ سمجھ پایا۔ تیسرا سوال، انہوں نے فرمایا کہ ناچیز نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہیں پر کہا کہ آدم سرندپی جو سری لنکا سے آیا تھا، جو صرف 7,000 سال قبل آیا تھا، وہ آدموں کی فہرست میں، یعنی کہ سلسلہ آدم کے اندر سب سے پرانا آدم تھا۔ میرے دوستوں، یہاں پر آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ آدم سرندپی سب سے آخری اور پچھلے زمانے کا، یعنی کہ اس دور کا آخری آدم تھا، لیکن اگر آج قیامت کا دور کا آغاز ہے تو اب وہ بھی آخری نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی آخری آدم موجود ہو، چونکہ یہاں پر دائرہ جو ہے وہ 7,000 سال پر چلتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ایسے 7 دائرے گھوم چکے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ 7واں آدم تھا اور آج 8واں آدم آیا ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ آج 49 دائرے گھوم چکے ہیں تو یہ 48 آدم ہوگا اور آج 49 آدم آیا ہوگا، جو بھی نمبر آپ دینا چاہیں مثال کے طور پر، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہر چیز کو بار بار دہراتا ہے ایک دائرے کے اندر، تو ہر 7,000 سال کے اندر ایک آدم آتا ہے۔ اسی لیے شاید امام آقا سلطان محمد شاہ، ہماری روح اس امام سے فدا ہو، انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ آپ سوچیں کہ آدم کون تھا اور کہاں سے آیا اور اس سے پہلے کیا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سے پہلے ایک اور آدم تھا، اس سے پہلے ایک اور آدم تھا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب کہ آدم سرندپی ابھی، یعنی کہ اس پچھلے دور کا آدم تھا جو صرف 7,000 سال پہلے گزرا، اور آج 7,000 سال دوبارہ گزر چکے ہیں، شاید ہمارے درمیان میں آج بھی کوئی آدم موجود ہو۔ آخری سوال کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو کیوں معاف نہیں کیا جب اس نے ایک غلطی کر لی اور ایک گندم کے دانے کو کھا لیا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ قربان آپ کی سادگی سے، آپ کی عاجزی سے، آپ کے اس سوال سے کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کے اس گناہ کو کیوں معاف نہیں کیا، کیا یہ گناہ کوئی اتنا بڑا تھا؟ خداوند تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے اس کا اندازہ ہمیں امام سلطان محمد شاہ کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن
اس شخص کو جس نے امام حسین کو قتل کیا اس کو بھی خداوند تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو آدم نے تو ایسی کوئی بڑی غلطی نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی حکمت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو معاف نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے کہا آدم کو کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، تو اس کے بعد خداوند تعالیٰ اس کو 7 اسما کا ریوارڈ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو 7 اور بول دیتے ہیں۔ دوستوں، امام ہم کو کب بول دیتا ہے؟ جب امام ہم سے خوش ہوتے ہیں، نہ کہ سزا کے طور پر۔ امام نے ہم کو سزا کے طور پر نہیں، انعام کے طور پر بول دیا، تو آدم کو بھی سزا کے طور پر نہیں، انعام کے طور پر بول دیا ہوگا۔ تو یہاں پر امام کی ایک حکمت تھی، اور الفاظوں کا جو یوز ہوا، جو استعمال ہوا اس کے اندر، وہ یہ تھا۔ پہلے ہم اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ جب محمد غار حرا کے اندر اپنے اسم اعظم میں کامیاب ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ لوگوں کے درمیان میں لوٹ آیا۔ غار حرا آدم کی سینکچوری تھی، وہ اس کے لیے ایک جنت تھی، وہاں پر وہ خدا کے کانسٹنٹ دیدار میں تھا، لوگوں سے دور اور لوگوں کی پریشانیوں سے دور، لوگوں کی باتوں سے دور اور دنیا سے دور۔ وہ اس کے لیے ایک جنت کی مثال تھی، لیکن پھر اس کو نیچے بھیجا گیا، اس کو کہا آپ لوگوں کے درمیان میں لوٹے، اب اس کو خدا کا پیغام سنائیں اور رسالت کا کام کریں۔ تو یہاں پر آدم کا جب مقام اتنا بلند ہوا، تو پھر اس کو جا کر خداوند تعالیٰ نے 7 اسم اعظم اور عنایت فرمائے، اور اس بخشش کے ساتھ، اس ریوارڈ کے ساتھ، اس انعام کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے درمیان میں جانے کا حکم فرمایا۔ اور یہ حکمت بالا ہے، یہ حکمت خداوندی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ اس طرح سے اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ صرف اور صرف امام کے علم اور امام کے نور سے اس کو سمجھا جا سکے، امام کی ہدایت کی روشنی میں اس کو سمجھا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس امام کا حقیقی علم ہے، ہم کوشش کریں گے اس قصے کو اور آگے بڑھانے کی اور اس کو اور سمجھنے کی۔ تمام ساتھی جنہوں نے یہاں پر ہمارے درمیان میں بیٹھ کر اچھی طرح سے اور خاموشی سے اس کو سنا اور اپنے سوالات کو روکا، اور وہ ساتھی جو اس کو بعد میں سنیں گے اور سوالات لکھیں گے اور ہمیں بھیجیں گے، تمام کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔